بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں کہا رسول نے کہ لے کے جھولے سے مس کرو، یہ کیوں نہیں کہا کہ حسین کی باڈی سے مس کرو؟ اگر حسین کی باڈی سے مس کرو کہتے دوستو غور سے سنو تو آج دنیا یہ بولتی کہ شفاعت صرف اگر تم امام کی باڈی سے ٹچ کرو گے ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی، یہی کہتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب جو چیز مولا حسین سے نسبت ہو گئی اس پہ شفا ہے۔ جیسا ہم مولا عباس غازی عباس کا علم اٹھاتے، ہم علم اٹھاتے، ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ علم نہیں ہے کہ جو مولا عباس نے اٹھایا تھا، یہ وہ پرچم نہیں ہے جو مولا عباس کا پرچم تھا، لیکن اس علم کو، اس پرچم کو نسبت ہے اس علم سے کہ جو علم مولا عباس نے اٹھایا تھا، جس اس کے بعد ہم شہزادے علی اصغر کا گہوارہ اٹھاتے، جھولا اٹھاتے، وہ جھولا نہیں ہے، وہ جھولا تو جلا دیا گیا تھا، لیکن یہ اس کی شبیہ۔ ہم مولا حسین کا تابوت اٹھاتے، ہم کربلا مولا نہیں جا سکتے، مولا حسین کا تابوت نہیں اٹھاتا، تو ہم اٹھاتے صرف اس لیے کہ مولا حسین کا نہیں اٹھاتا، اس لیے ہم اٹھاتے۔ تو ایسی کئی چیزیں جو اسلام میں ایون خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے، جو وال ہے آج خانہ کعبہ جو ہے، یہ وہ دیوار تھوڑی ہے جو جناب ابراہیم اور اسماعیل نے بنائی تھی، یہ وہی ہے۔ وہ بلڈنگ تو ٹوٹ گئی تھی، یہ تو لیٹسٹ بنی ہوئی، یہ تو نئے ہیں، لیکن اس کو نسبت ہے اس دیوار سے، وہ کعبہ جو تھا، کعبہ تو وہی، جگہ تو وہی، لیکن وہ میٹیریل نہیں ہے، وہ پتھر نہیں جو ابراہیم نے بنایا تھا کعبہ، یہ تو دوسری دیوار ہے، لیکن نسبت ہونے کی وجہ سے جب ہم جا کے اپنی باڈی کو کعبے سے ٹچ کرتے تو شفاعت ہے، یہ کرم ہے پروردگار۔ تو مولا حسین کی جو چیز یاد رکھو اپنے گھروں میں آج بول رہا ہوں، تمہارا اپارٹمنٹ ہے، تمہارا چھوٹا گھر ہے، اس کے باوجود ایک چھوٹا سا باکس بنا کے مولا حسین کا علم، مولا عباس کا علم اپنے گھر میں استعمال، جس گھر میں علم مبارک رہیں گے، چھوٹا سا بناؤ، احترام کرنا، بند کرنا، احترام کرنا، چھوٹا سا گہوارہ، چھوٹا سا جھولا بھی رکھنا، عجیب برکت ہے۔ گھر میں عاشقانہ استاد ہونا چاہیے، گھر میں علم مبارک رہنا چاہیے، مولا حسین کے نام کی، مولا عباس کے نام کی، کسی امام کی ضرور رکھو، اس کی برکت ہی اور ہے، اس کی رحمت ہی اور اس کے بعد وہاں پہ روز ایک تصور امام حسین ہوتا، تو اس وقت تو ہوا کیا، امام نے کہا، اللہ کے رسول نے جھولے سے مسکرا کر ان سارے لوگوں کا جواب دیا، اس لیے کہ اللہ کا رسول تو قیامت تک کے حالات دیکھ رہا تھا کہ علم سے مانگنے سے کیا ملے گا، جھولے سے مانگنے سے کیا ملے گا، ان سب کا جواب کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ وہی علم ہے، لیکن اس علم کو نسبت ہے مولا عباس کے علم سے، اسی لیے ہم کو اس میں شفا دے۔ یہ ہو گیا، جیسے ہی فطرس نے اپنے بالوں اپنے ٹچ کیا، اس کا ٹچ کرنا تھا، رحمت خدا اپنے جوش میں آ گئی، وہ یہی تو کہہ رہا یار، یہی تو کہہ رہا، علم کو اٹھا کے مولا حسین کے نام سے صرف نام لے کے مانگنے کو، دیکھو کیسے تمہارے پر رحمت نازل ہوتی، ٹچ کرنا تھا اس کو بالا پر آنے، he couldn't believe، فطرس ایسا کامیاب ہوا کہ یقین نہیں آ رہا تھا، جیسی جیسی مس ہوتا جا رہا تھا، رحمت خدا اپنے جوش پہ آ رہی تھی، یہ نہیں کہ ایک لمحے کے بعد میں ٹچ ہوتا جا رہا، عطا ہوتی جا رہی۔ اب دیکھو حسین نے، پلیز میرے جملے غور سے سنو، دنیا میں آنے کے بعد فیو آورز بھی نہیں بول سکتا، بالکل چند گھنٹے، چند لمحے گزرے، جیسی گزرے، حسین نے پہلا قدم، پہلا سٹیپ زمین پہ رکھ کے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو عطا حسین کیا ہے، کیسے حسین عطا کر سکتا، آتے یادی دینا شروع کیا۔ اب مولا حسین کا یہ عطا، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ حسین کی عطا میں کمی نہیں ہے، اگر اللہ کی عطا کو دیکھنا ہے تو اس کے اس بندے کی عطا میں دیکھو کہ کیسے یہ عطا کرتا ہے، تو پھر اللہ کیا عطا کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا نے عطا کرنا شروع، فطرس ایک ملک
میں ظاہری طور پہ اپنے الفاظ میں بول رہا، ہو سکتا ہے میں بھی ہم رہا ہوں، اس کو غلط مت سمجھو، مردہ ملک تھا، بالوں پر لینے کے بعد ختم ہو گیا تھا، جان نہیں تھی، طاقت نہیں تھی. یہی تو کہہ رہا، طاقت چاہتے ہو، طاقت چاہتے ہو، کر کے دیکھو. تم اپنی لائف میں کچھ پاور چاہتے ہو، just try to get close to امام حسین، try to get close to امام حسین. اتنا بڑا پاور تمہارے ہاتھ میں، you don't need to worry. تمہارا کانفیڈنس بلڈ ہونا امام حسین کے، کہ اگر حسین نے فطرس کو دیا ہے تو کیا ہم کو نہیں دے گا؟ You tell me. اگر فطرس کو ملے گا تو کیا مولا حسین ہم کو نہیں دیں گے؟ میں تو کہتا جو میں سانس لے رہا، جو میری زندگی چل رہی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو میرا چل رہا، وہ مولا حسین کا صدقہ ہے، یہ ان کے کرم کا صدقہ ہے. ورنہ دنیا ہم کو ایسا ریس کرتے، ہم ایک لمحہ نہیں رہ سکے. آج اگر پوری دنیا میں شیعت باقی ہے تو مولا حسین کی اس مظلوم ماں، اس بی بی کی دعاؤں کا اثر ہے جو انہوں نے حسین کے لیے تم کرتے ہو. تو حسین کی طرف سے جو بی بی دعا دیتی ہے تم کو، یہ اس کا مجلس ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجلس حسین زیادہ سے زیادہ کرو، میلاد ہو یا مجلس ہو، زیادہ سے زیادہ اسپانسر کرو. سارے ثواب ایک طرف ہے، ذکر حسین کا ثواب ایک طرف. یہ آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، I don't care. اب مت کرو ایکسپٹ، نقصان آپ کا ہے. I'm not going to lose anything. جو میرا کام ہے حجت پورا کرنا، میں تو بول رہا ہوں. آج تم کو فیلنگز اس کا احساس نہیں ہوگا. Why should I pay؟ میں کسی یتیم کو اسپانسر کر دوں گا. ارے بابا ضرور کرو. Who is stopping you? Who is stopping you؟ میں یہ نہیں بولا کہ یتیم کو مت کرو، کسی اسٹوڈنٹ کو مت کرو، اس کو مت کرو. نو، میں یہ نہیں بولا اس کو بھی ضرور کرو. Why are you worried؟ نہیں، اس میں ثواب زیادہ ہوگا. ثواب ٹھیک ہے، تم لے لو، نو فورس، لائک رہا فی دین اسلام. لیکن عطا حسین کے سامنے اگر کوئی آپ بولے اس میں ثواب زیادہ ہے، مولا حسین کے ذکر میں نہیں ہے، تو وہ غلط. امام حسین دنیا میں آتے ہی وہ کمال کر دیا فطرس کے ساتھ. اب سنو دوستو، میں کیا کروں، میرا وقت کتنا تیزی سے گزر گیا. فطرس کو جیسے بالوں پر ملے، اس نے سر کو جھکایا، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. اس نے سر کو جھکا کے کہا الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے اللہ کا شکر، اللہ تیرا شکر ہے کہ یو ہیو گیون می لائف. اس لیے کہ فطرس کی لائف چلی گئی تھی، اڑ ہی نہیں سک رہا، تو زندگی کا یہ طریقہ ایک ایک سٹیپ پہ میرا 1 گھنٹے کی اس وقت مجلس ہو سکتی، اتنے پیغامات ہیں اس میں. اس نے سر کو جھکایا، سجدہ کیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے واپس زندگی دے دی، واپس زندگی. اب پلٹ کے حسین سے کہا مولا حسین، یہ میرا سٹائل ہے، یہ میرا طریقہ ہے بولنے کا. تو اس نے پلٹ کے کہا تھینک یو ویری مچ میرے مولا، تھینک یو ویری مچ مولا، آپ نے مجھے زندگی دے دی. اے میرے حسین، آپ نے مجھے زندگی دی. اور فطرس سر کو جھکا کے، تو 2 چیزیں ہم کو یہاں پہ ملی. جب بھی کوئی نعمت ملے تم کو، whenever you get something, just say thank you to your Allah first. Thank you to your Allah first. صرف سر کو جھکا کے بھی بول دو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ you have given. پہلے بول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ کریم، اس کا نام لے، اس کا شکریہ ادا کرو. اس کے فوراً بعد معصوم کا شکریہ ادا کرو، محمد اور آل محمد کا شکریہ ادا کرو. بس یہ کہہ کر فطرس ایسا اڑا، نیچے سے فلائی کرنے لگا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، جب وہ فلائی کر کے جانے لگا، کہاں جانے لگا؟ اب تک وہ ایک آئی لینڈ میں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ جا رہا ملائکہ کے درمیان، اینجلز کے درمیان، اپنے ساتھیوں کے درمیان، اپنے کمپینینز کے درمیان وہ چلنے لگا. تو اب آپ انصاف سے بولو، کتنا بھی کوئی بھی کیسا بھی انسان ہو، اگر اس نے 1 سال 2 سال جیل میں گزارا ہے، جیل میں مثال کے طور پر پریزن میں تھا، اس کے بعد باعزت بری بھی ہو، تو جب اپنی برادری میں جائے گا، اپنے لوگوں میں جائے گا، اپنے خاندان والوں میں جائے گا، اپنے ساتھیوں میں جائے گا، تو کچھ لمحوں کے لیے میری طرف دیکھو، کچھ سیکنڈز کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے شرمائے گا نا، شرمائے گا نا کہ ارے
میں تو اتنے دن جیل کا مثال دے رہا، بری وہ اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے بولا، اتنی دیر میں مجھے سزا ملی ہے، پنشمنٹ ملی ہے، تو جب بھی اپنی برادری میں جائے گا تھوڑی دیر تو شرمائے گا، لیکن دوستو یہ کرم حسین ہے۔ آج فطرس شرماتا نہیں ہے، آج فطرس کے پاس کوئی شائنس نہیں ہے، کوئی وہ فیل نہیں کر رہا کہ میں اتنے دن جیل میں رہ کے آیا، بلکہ آج فطرس عام انجل سے زیادہ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کر رہا، سر کو اٹھا کے کہتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، اے میرے ساتھیوں، سنو، یہ فطرس حسین کا آزاد کرتا ہے۔ تو کمال یا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر حسین کسی کو عطا کرے، کسی کو جو چیز عطا کرے، حسین ایسی عزت دے دیتا، ایسی عزت دیتا، اس میں تعجب مت کرو۔ فطرس کو عزت دی اور اپنی زندگی کا آخری دن آیا کہ جو ایک مجرم تھا زمین کے اوپر، اور ایسا مجرم تھا کہ اس سے بڑا کوئی مجرم ہی نہیں تھا، کہ جو اپنی آنکھوں سے جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا تھا، جو سب سے بڑا کلپرٹ تھا زمین کے اوپر، کلپرٹ تھا زمین کے اوپر، جو سیدھا جہنم میں جانے والا تھا، اس کو بھی جب وہ آ کے حسین سے سوری کہا تو مولا حسین نے اس کو وہ عزت دی۔ عزیزو، حر کو حسین نے، پلیز میرے ایک جملہ غور سے سنو، فطرس کو وہ عزت دی، وہ مقام دیا، وہ سٹیٹس دیا کہ فطرس جب حر کو وہ عزت دی کہ ایک مجرم تھا، لیکن حسین نے اس کو وہ مقام دیا، نہ وہ مقام حبیب کو ملا، نہ زہیر کو ملا، نہ سعید کو ملا، نہ مسلم کو ملا، جو مولا حسین کے ساتھ ساتھ رہے تھے، ان کو حسین نے وہ عزت نہیں دی جو حر کو عزت دی۔ ایسی عزت دی کہ کسی کو وہ سٹیٹس نہیں ملا جو حر کو ملا، کہ آج حر کی لحد میں، آج حر اپنی گریو کے اندر، اس کے سر کے اوپر حسین نے وہ تاج پہنا دیا، وہ کراؤن لگا دیا، رومال فاطمہ کو باندھ کر۔ دنیا حر اسی طرح ڈے آف ججمنٹ میں جب اٹھے گا تو اس کے سر پہ یہ تاج، یہ کراؤن ہوگا جو بی بی مظلوم بی بی زہرا کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال تھا۔ حسین نے حر کو وہ بادشاہ بنا دیا کہ سارے دنیا کے تاج ایک طرف، حسین نے جو باندھا ہے رومال فاطمہ، وہی حسین نے باندھا۔ میں یہی تو کہہ رہا، میں یہی تو کہہ رہا اہل بیت چینل پہ لندن والوں کو، اور جو بھی میرا یہ محفل سن رہی مولا حسین کی ولادت کی، جاؤ ہاتھوں کو چھوڑ کے معافی مانگتے ہوئے جاؤ، ایک ہی بات بولو یہ ان ایام میں کہ مولا حسین پلیز فارگیو اس، پلیز فارگیو اس۔ یہ حسین کو بولنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، مولا حسین کو بولو گے تو تم خوش ہوگے نا، مولا حسین کو بولنے میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا۔ اپنی زبان پہ ان دنوں میں مسلسل یہ بولتے رہو، مولا حسین پلیز فارگیو می، مولا حسین پلیز فارگیو می اینڈ مائی پیرنٹس، فارگیو می اینڈ آل دا مومنین اینڈ مومنات۔ آپ دیکھو اس کا اجر کیا ملے گا۔ تو حر نے معافی مانگے، حر بادشاہ بن گیا۔ تم پوری زندگی حسین کا نام لیتے ہو یار، میں کیا بول رہا تھا؟ حر نے ایک دفعہ خلوص سے معافی مانگی تو اس کو وہ تاج مل گیا، اور ہمارے سر پہ ابھی تک وہ کراؤن نہیں آیا۔ دعا کرو، میں چاہتا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بحق مولا حسین، بحق اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، اللہ جیسے حسین کے نام، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان آل محمد، بحق امام حسین، بحق امام حسین۔ اللہ سارے مومنین و مومنات، والدین کے اوپر اور محبان آل محمد پر، اللہ تو آج مولا حسین کے نام پہ رہے، یہ کرتے جاؤ، یہ کر، اور کثرت سے صلوات پڑھ کے شہزادی کونین کی بارگاہ میں اور امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں گفٹ کرو، بس صلوات پڑھو خالی۔ اللہم صلی علی محمد و آل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، اور گفٹ کر دو۔ کس کو؟ مولا کو اور میری مظلوم بیوی کو، اور یہ بول کے ایک تحفہ بولنا، ایک تسبیح اسی دن تمہاری تقدیر بدلے۔ اگر مولا حسین بول دے کہ شہزادی زینب، مولا حسین، مولا ابا
چوتھا امام، ایک لمحے میں بدل جائے گی. تم کر کے دیکھنا، یہ بہت چھوٹا شارٹ عمل ہے. ایک تصویر نکالو، 110 مرتبہ پڑھو اور اللہ کے رسول کو بولو، بیوی کو ہاں اس کو بتایا گیا. آپ یقین کرو لوگوں کے حاجات ایسا پورے کیوں لازم ہے پورا ہونا، نہیں ہو تو تعجب کرو، تم سرپرائز ہو اگر نہ ہو، حیرت کرو نہ ہو، اس لیے کہ تم کس سے مانگ رہے؟ اللہ کے رسول سے، مولا سے، بیوی سے. ان کے علاوہ کوئی ہے دینے والا؟ اور ان کے بچوں کے نام پہ مانگ رہے. جب کوئی بچوں کے نام پہ ہم سے بولتا ہے، ہم سے بولتا ہے، اگر کسی کا چھوٹا بچہ انفنٹ کسی کے گھر میں ڈیلیوری ہو، اس ماں سے اگر کوئی کہے کہ بھائی اے بی بی اس بچے کے نام پہ ان کا صدقہ دے دو، وہ کتنی بھی غریب ہو ضرور دے گی، کچھ تو دے گی. یہ تو کائنات کی شہزادی ہے، کائنات کا مشکل کشا رحمت للعالمین ہے میرا مولا. اور وہ بھی حسین جیسے بیٹے کے نام پہ آپ مانگ رہے، ان کے بچوں کے لیے مانگ رہے. تو آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر نہیں ہو رہا تو تعجب کرو، مل جائے تو تعجب مت کرو. You understand what I say؟ کہ اگر مل جائے تم کو تعجب مت کرو، اس لیے کہ ان کے نام پہ نہیں ملے گا تو کس کے نام پہ ملے گا؟ اتنی بڑی بات ہے مولا حسین کے نام. اور نظر دینا، روز دینا نظر، نیاز نظر دو، فروٹس پہ دو، ایک رشتہ بنتا، ایک ریلیشن شپ بلٹ ہوتی. چوتھے امام کے نام پہ کر دو بیماروں کی شفا کے لیے. اس کے بعد جناب عباس کے نام پہ روز دو، کوئی حرج نہیں ہے. شہزادے اکبر کے نام پہ دو، مولا حسین خوش ہو کے دیں گے آپ کو. شہزادے قاسم کے نام پہ دو، مولا حسن آپ کو خوش ہو کے دیں گے کہ میرے بیٹے کی اس نے نظر کی. میں بول رہا فروٹس پہ کر لو یار، کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں لاتے مت لاؤ، گھر میں فروٹس لاؤ، فروٹس پر نظر دو. تمہارے گھر میں بھی برکت ہوگی، تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہارے رزق کے دروازے بھی کھلیں گے، شفاعت بھی ہوگی. 1000 فائدے. یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، یہ فیملی اہل بیت کی اتنی کریم ہے، اتنی کریم ہے کہ ذرا سا بھی تم کچھ کرو گے تو تم کو چھپڑ پھاڑ کے دے دو گے بس.